بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عورت روتی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے مشہور و معروف قاضی کی عدالت میں پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میرا شوہر یہودی ہو گیا ہے، میرا نکاح منسوخ کیا جائے۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر بھی حرکت میں آیا، اس کے ساتھ یہودی عالموں کے مشہور پیروکار بھی متحرک ہوئے، مگر عورت لاچار اور غریب تھی۔ اس کی قدرت میں نہیں تھا کہ ملک کے مشہور مسلمان علماء کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے رابطہ کر سکیں، مگر دوسرے ہی لمحے کمرہ عدالت نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد مومن میدان میں اترا جس کے علمی دلائل سے کمرہ عدالت لرز گیا۔ یہودی علماء کپ کپا گئے، باوجود یہ کہ وہ بیمار تھے، ان کا جسم مبارک کمزور تھا، مگر مسلسل 5 روز 5 گھنٹے علم و عرفان کا دریا بہاتے رہے۔ ناظرین گرامی، یہ اس دور کی بات ہیں جب ایک مسلمان عورت ریاست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عدالت میں پیش ہوئی اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ وہ اپنا نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہیں، اور وجہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کا شوہر محمد اشتیاق یہودی ہو کر مرتد ہو گیا ہے، یعنی کہ کافر ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر سے نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہیں۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میں یہ مقدمہ لے کر کافی قاضیوں کے پاس گئی، جن میں یہودی قاضی بھی ہیں اور مسلمان قاضی بھی، لیکن میرا درست فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میرے شوہر کے یہ جو یہودی عالم ہیں یہ کافی امیر ترین ہیں اور ان کا ایک روب دبدبہ ہے، جس کی وجہ سے مجھے کہیں بھی انصاف نہیں ملا، اور مجھے یہ سب کرتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کی عدالت نے یہ لکھ کر اس مقدمے کو واپس کیا کہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے، دونوں فریقین کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے علماء کی شہادتیں پیش کریں، دونوں اطراف کے مکمل بیانات سننے کے بعد آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ اس عورت کے شوہر کا تعلق مضبوط خاندان سے تھا، یہودیت کی بااثر شخصیات اس کے مقدمے کے لیے وقف ہو گئی۔ ادھر عورت بیچاری غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مشہور علماء کو جمع کرنا اس کے بس میں نہ تھا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اور ایک مسلمان جاسوس نے جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ساری نوعیت کی خبر دی۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً متحرک ہوئے اور اس قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے۔ حالانکہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سفر کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے تھے، اور مورخین کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ جمعہ کی نماز کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ میں کسی مرض کے غلبے سے نیم جاں ہوں، مگر اچانک مجھے ایک پیغام موصول ہوا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے کہ مجھے ایک قاضی کی عدالت میں پہنچنا ہے، اور میں نے سوچا ہے کہ میرے پاس کوئی زیادہ آخرت تو ہے ہی نہیں، شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حمایتی بن کر یہاں آؤں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا اور آہو بکا کرنے لگے، کہنے لگے ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس موقع پر تاریخی کلمات کہہ کے کہ مسلمان کی بیٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر مل جائے اور کسی بھی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکے تو وہ محمد کا امتی کہلانے کا قابل نہیں، اور نہ ہی اس کے سر پر سلطان کا صحرا سجانے کے قابل ہیں۔ معزز دوستو، اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا اور قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ اگر سلطان چاہتا تو قاضی اور پوری عدالت کے لوگوں کو اپنے پاس اپنے دربار میں یا اپنی عدالت میں بلا سکتا تھا، لیکن سلطان نے یہ کرنا اور کہنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ بات مسلمان کی بیٹی کی تھی، بات اسلام کی تھی، اور سب سے بڑھ کر انصاف کے تقاضوں کی تھی۔ آپ نے قاضی صاحب کی عدالت میں داخل ہوتے ہی یہودی فریق کی وہ مذمت بیان کی کہ یہودیوں کے تمام عالموں اور مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سارے معاملے کو ثابت کرنے کے لیے آپ حدیث پر حدیث بیان کرتے، اس حدیث کی عام فہم مثال بیان کرتے، حتیٰ کہ عام لوگوں کو بھی حدیث نبوی کی تمام بات سمجھا دیتے۔ ان دلائل سے بے بس ہو کر یہودی علماء وکیل چیخ اٹھا، کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور ایسا ممکن کیوں نہیں کہ اگر شوہر یہودی ہیں اور عورت مسلمان ہیں وہ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ خاوند کا حق زیادہ ہے عورت پر، اس لیے وہ اپنی عورت سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی یہودیت مذہب کو قبول کرے۔ پھر ایک یہودی عالم بولا کہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور مسلمان یہودیوں کو کافر سمجھتے ہیں،
جبکہ ہم کسے کافر سمجھیں، کس کی تکفیر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو ان سب باتوں کا جواب اپنی تلوار سے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے دلائل علم اور اسلام کی عطا کی گئی خاص رحمت سے جواب دینا مناسب سمجھا اور فوراً کہا، آپ قانونی اختلاف اور جزوی اختلاف کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ ہمارا یہودیوں سے اختلاف قانونی اختلاف ہیں، چونکہ انہوں نے ہمارے دین کے بنیادی اصول ہی بدل ڈالے۔ ہزاروں سے زائد احادیث سے ثابت شدہ واقعات کا یہودی انکار کر بیٹھے ہیں، بلکہ جس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی تمام امت متفق ہیں، اس سے ہی انکار کرنے لگے، تو وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتا؟ یہودی علماء وکیل یہ برجستہ دلیل سن کر دنگ رہ گئے، مگر عام لوگوں کو پھر سے گمراہ کرنے کے لیے کہنے لگا، آپ کا اجماع کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ مسلمانوں کے امام نے اجماع کے دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، یہ امام کا قول نہیں، ہاں البتہ ان کے ایک پیروکار کا ضرور ہے۔ اگر مان بھی لے یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے، تو وہ شخص جو بذات خود ایک مستقبل مذہب کا ایجاد کرنے والا ہے، وہ بھلا کیسے اجماع امت کا انکار کریں گے؟ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر امت کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ مزید آپ کو اور عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب الکفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کے قاصد کو بھی بعد میں قتل کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ الغرض ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کے مذہب کی بات کی جائے تو آپ کے مذہب میں میاں بیوی دونوں میں شوہر کو زیادہ تقویت دی گئی ہے، شوہر سربراہ بھی ہیں، شوہر جو چاہے وہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی وجہ سے یہودیت کو قبول کرتا ہے تو یہ عورت پر فرض ہے کہ اس کا شوہر جو حکم دے تو عورت اس کی فرمان برداری بجا لائے۔ یہ بات سن کر قاضی کی عدالت میں بیٹھے تمام لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بات تو اسلام کھلے عام کرتا ہے کہ عورت پر مرد کا زیادہ حق ہے اور مرد کی تابعداری عورت پر فرض ہے۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو وہ صحابی اپنے باپ کی گردن کو کاٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ تو حضور نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی میرے نبی کی گستاخی کرے۔ پھر فرمایا، اگر باپ بھی غلط کام کرے تو اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ بیٹا اس کی گردن اتار دے، تو یہ تو پھر شوہر ہیں۔ جب یہ بیوی کو غلط راستے پر لے کر جائے گا، خود تو یہ جا چکا ہے، اگر بیوی بچوں کو بھی لے کر جائے گا تو اسلام اس کی ممانعت بھی کرتا ہے اور سختی پر اس پر عمل درآمد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان عورت ہے، اس کا دل نہیں مانتا تو اس کو ہرگز یہودیت کے مذہب میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر ایک شخص غلط ہے یا پیسے اور دنیا داری کے ہوس میں اندھا ہو چکا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ دوسرے کو بھی اسی راستے پر چلائے جو دنیا و آخرت دونوں میں شرمندگی کا باعث بنے۔ اگر اس سے مسلمان عورت کا شوہر یہودیت کو قبول کر چکا ہے اور یہودی مذہب میں ہی رہنا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے، لیکن وہ زبردستی اپنی بیوی کو اسلام سے نکال کر یہودیت کے مذہب میں ہرگز داخل نہیں کر سکتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک پہلو کے سوال کا جواب ملتا ہے۔ یہ بات سن کر اس عورت کا شوہر اور تمام یہودی علماء وکیل بھی مان گئے کہ یہ سچ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ بھی غلط کام کرے تو لازمی نہیں کہ اس کے چھوٹے یا اس کے ماتحت بھی وہی غلط کام کریں، کیونکہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے اور سب اپنی مرضی کا راستہ چن سکتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد اس عورت کو اس کے یہودی شوہر سے طلاق لے کر دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر سے اس عورت کی شادی کروا دی۔ ناظرین گرامی، اس پورے واقعے میں ہم سب مسلمانوں کے لیے آج کے دور کے ہر فتنے کا جواب موجود ہے۔ اگر کوئی بھی انسان
کوئی مسلمان کسی بھی اپنے سوال کا جواب لینا چاہتا ہے تو اسے یقیناً مل سکتا ہے۔ اگر وہ راہ حق پر چلے گا تو تھوڑی بہت دقت ضرور ہوگی، لیکن وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ سنی سنائی بات پر یا دل کی مان لے تو وہ عارضی طور پر تو سکون حاصل کر سکتا ہے، لیکن دونوں جہانوں میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔